بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، حدیث کے اندر اس کی کیا فضائل اور فضیلت بیان ہوئی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں اور اس کی کیا کیا وعیدیں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، یعنی فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور دوسرا مطلب عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی ہے کسی بھی چیز کو گندگی سے، آلائشوں سے اور نجاست سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال گندا اور ناپاک ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح نماز کی ادائیگی انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انسان کے لیے اتنے ہی درجے میں فرض اور ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیماروں کا علاج کرو صدقہ سے، مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، وہاں خرچ نہیں کرتے جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی اور قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے، اور اسی طرح دوسرے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان احکام پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر عذاب کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے جمع کیا تھا اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیاں اس مال سے داغی جائیں گی اور وہ انگارہ بن جائے گا، پیشانی اس سے داغی جائیں گی، ان کے پہلو پشتیں داغی جائیں گی۔ تو یہ بڑی ہی سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر سب مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو ہمارے پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، چوری، ڈکیٹی، زنا، جوا، قتل، بددیانتی، ظلم و ستم، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں معاشرے سے۔ اور بعض لوگ زکوٰۃ مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیتے، پتہ ہی نہیں کہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے۔
تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اسباب میں کہ مال کی محبت ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ مال کی محبت دل سے کم ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا وممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اور صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس کو اس کے مال کا دنیا ہی میں بدلہ عطا فرما، آخرت میں اس کو عظیم ثواب ملنا ہی ہے۔ لیکن وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو دنیا میں بھی بدلہ عطا فرما، اور جو شخص اپنا مال کھینچ کر چھپا کر رکھتا ہے تاکہ مجھے خرچ نہ کرنا پڑے، اے اللہ اس کے مال پر بربادی ڈال دے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی سخی آدمی سے دوستی لگتی ہے چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بخیل آدمی سے کبھی دوستی نہیں لگ سکتی چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں زکوٰۃ اپنے ٹائم پہ دینی چاہیے تاکہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو اور معاشرے کے اندر